مرزا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ تو توڑے جا رہے ہیں، لیکن کیا عمران خان کا ووٹر اور کیا عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ توڑنے میں کوئی کامیاب ہو پا رہا ہے یا اس میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. یقیناً جیسے لیٹسٹ کیجویلٹی جو ہوئی ہے، آفتاب صدیقی نے پارٹی چھوڑی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کراچی کے صدر ہوا کرتے تھے، ایم این اے یہاں سے جیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو اور بھی لوگ جا سکتے ہیں، کئی لوگ چلے گئے، مزید لوگ جائیں گے، لیکن یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جو پاکستان کی سیاست کا کلچر رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دور دیکھا، بالکل اسی طرح سے دیکھا تھا. مطلب ہے کہ اگر آپ یاد کریں 80s میں بھی ہوا، ان کے پاس سے لوگ گئے. پھر جب مشرف صاحب کا فوجی انقلاب آیا تھا بلڈ لیس کو، اس وقت بھی ان کے لوگ گئے. اسی طرح نون لیگ کے لوگوں نے بھی چھوڑا، اور نون لیگ کے بعد لوگ تو ذرائع مذاق یہ کہتے کہ نواز شریف صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے جب مشرف صاحب کا کو آیا تھا بیرون ملک. تو یہ ہماری سیاست میں ہوتا ہے کہ جب بھی دباؤ آتا ہے، مشکلات آتی ہیں تو لوگ چھوڑتے ہیں. اچھا، لیکن اس میں جو پارٹی کا مین وہ ہوتا ہے، جو پیپلز پارٹی نے بھی ثابت کیا، نون لیگ نے بھی ثابت کیا، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی بھی کرے گی، کہ جو ان کا ایک کمیٹڈ ووٹر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے سو ڈیفائن ہوتی ہے عمران خان سے، اور لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ جو ایک عام ووٹر ہے ان کا، وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ادھر ادھر ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے الیکشن میں ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جب آپ کے الیکٹیبل چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو وہ لوگ کے جو فنڈ دیتے ہیں، جیسے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، وہاں سے وہ اپنا پیسہ کھینچ لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے الیکشن میں پیسہ ایک بڑی حقیقت رکھتا ہے، بڑا مطلب بریانی کھلانی پڑتی ہے، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت خرچے ہوتے ہیں، بینر کے، جھنڈے کے. تو وہ جلسہ جب آپ کرتے ہیں اس میں بہت موبلائزیشن ہوتی ہے، تو وہاں پر دقت ہو سکتی ہے، اور بالکل ہوگی. ایک تو یہ بات ہوئی. اچھا، دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ایک اور سوال کیا کہ عمران خان صاحب، جو بلکہ لقائی صاحب بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ لاڈلے ہیں، اور دیکھیں لاڈلے اس ملک میں جو اقتدار میں آیا وہ لاڈلے ہی بن کر آیا. کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر آیا ہو. اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے وہ مل کے کام کر رہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں پر ایک لاپ سائیڈڈ رول رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس 47 سے بہت زیادہ طاقت رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ سویلین لیڈرشپ کمزور ہے، پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں، ہمارے یہاں جمہوری رویے مضبوط نہیں ہیں، انسٹیٹیوشنز مضبوط نہیں ہیں. تو اس کی ایک آبجیکٹیو وجوہات ہیں. تو وہ میرے خیال میں وہ چیز بالکل ویسی رہے گی کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت جو ہے مشکلات میں ہیں. اور اگر وہ جو لغائی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو سیلف کرٹیسزم کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر میں اپنے آپ کو درست کر کے دوبارہ سے الائن کر سکتا ہوں، تو وہ میرے خیال میں ان کی بالکل ایک ضرورت بنتی ہے، بننا چاہیے. پھر آخری ایک اور جو پوائنٹ لغائی صاحب نے اٹھایا ایتھکس کے حوالے سے. اچھا، ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ووٹر ہے بڑا لبرل ووٹر ہے. ہمارا پاکستانیوں کا جو مزاج ہے وہ صاف خون معاف کرتا ہے. مجھے بھٹو صاحب کا یاد ہے کہ جلسہ ہم تو بہت چھوٹے تھے، لغائی صاحب نے تو دیکھا ہوگا وہ، کہ انہوں نے اعلان کہا تھا کہ ہاں میں شراب پیتا ہوں اور تھوڑی سی پیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں. تو لوگوں نے بالکل کہا کہ کوئی بات نہیں، تالیاں بجائی تھی اس پہ نا. اور یہ بھی بالکل ایک بات کریں، میں بھٹو صاحب کیونکہ پاپولر لیڈر تھے، میں اس لیے ان کی مثال دے رہا ہوں. تو ان کا بھی بارے میں کہا جاتا تھا، مطلب لوگ عشق بھی کرتے تھے. ہمارے بہت سارے سیاستدانوں کے یہ معاملات رہے. تو وہ تو عمران خان کی جو زندگی ہے کھلی کتاب ہے، اور لوگ اس کو جانتے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کی مطلب ہے مقبولیت کا یہ پہلو بھی ہے کہ ظاہر ہے وہ کرکٹر تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ مطلب ہے کہ جوانیوں سے بالکل ایک وہ ہو گئے تھے، ایک بڑی پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے. تو اس میں کوئی بات نہیں، لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے اور وہ چل رہا ہے. ہاں، اب جب وہ ایک سیاست میں آ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ریفارم کیا، یا ایک نئی صورت میں ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہوتا ہے ہماری سیاست میں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ان کا ووٹر جو ہے متاثر ہوگا. جو ان کا ایک فین کلب ہے وہ اسی طرح رہے گا. اور ہمارے یہاں دیکھیں نا، وہ میں اب کیا مثالیں دوں، نواز شریف صاحب کے بارے میں بالکل ہے، ریٹن ہے کہ انہوں نے مغربی ملک سے تعلق رکھنے والی صحافی تھی، ان کو انہوں نے ایڈوانسز کیا اور ان کو جو ہے موبائل فون دینے کی کوشش کی. لکھا ہوا ہے، یہ پوری چیزیں ہیں، ڈاکیومنٹڈ ہیں. اب ہم نہیں لینا چاہتے نام، مطلب ہے کہ فلاں کس نے کس کے ساتھ جو ہے، کون کس گلوکارہ کے ساتھ بہت قریب تھا اور کون کس فنکارہ کے ساتھ قریب تھا. یہ بہت مطلب ایسی بات ہے کہ میرے خیال میں ووٹر کو کوئی کنسرن نہیں اس بات سے. اصل کام یہ کہ آپ کرپشن نہیں کرتے، اصل کام یہ کہ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ عوام دوست ہوتے ہیں نہیں ہوتے. ہماری یہاں بدقسمتی سے پاکستان میں جمہوریت کا جو پریمیم لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کرپشن ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہمارا ایک پوزیشن ہے ہم جیسے لوگوں کی کہ پاکستان میں جمہوریت اور کرپشن الگ الگ ہونے چاہیے.
اور جمہوریت کا مطلب کرپشن نہیں ہونا چاہیے. آخری نقطہ میں کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست میں مخدوم صاحب اس وقت اعتدال کی ضرورت ہے, میانہ روی کی ضرورت ہے, اور یہ میانہ روی اور اعتدال جو ہے دونوں طرف سے ہونا چاہیے. پی ٹی آئی اس ملک کا سینٹرل کنٹرڈکشن نہیں ہے, مطلب ہے ٹھیک ہے مسائل کا شکار ہے, اور یہ ہمارے ارباب اختیار اور صاحب اقتدار جو لوگ ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک بڑی جماعت کو آپ بہت زیادہ دیوار سے نہیں لگا سکتے, کہیں نہ کہیں آپ کو بات کرنی پڑتی. بالکل ماضی میں زمانہ تھا یہی حال پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ہوا کرتا تھا, اور اس وقت جتنی توپوں کا رخ آج عمران کی طرف ہے اتنا ہی توپوں کا رخ ان کی طرف ہوا کرتا تھا. تو وہ ایک ہے نا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, تو وہ تو ہوتا ہے. تو ہماری سیاست میں کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے, وہ پیٹرن جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے. ہاں لوگوں کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں, جو ادھر تھے وہ ادھر ہو گئے, جو ادھر تھے وہ ادھر ہو گئے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا دس ٹو شل پاس. جی یس ایگزیکٹلی, اور یہ بڑے عام نکات ہیں عامر ضیاء صاحب جو آپ نے ریز کی ہیں, اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ یہ سب کچھ گزرنا ہے, لیکن اس سب کے اندر کسی کو اس طرح سے مائنس نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا اگر ہم ہسٹری سے سبق سیکھیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بھی تو سیم پیٹرن پر ہی بہت کچھ ہوا. لیکن اگر ان کی سیاست کو کسی چیز نے امپیکٹ کیا تو وہ ان کے اپنے طرز عمل نے کیا, کسی بیرونی قوت نے نہیں کیا ان کی سیاست کو یا ان کی پالیٹکس کو یا ان کی پاپولیرٹی کو امپیکٹ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.